آج کل میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر خواجہ سراؤں کے حوالے سے اگر کوئی جیسے کسی کو مار دیا گیا ہو یا اس کے ساتھ جو بھی بدسلوکی ہو وہ خیبر پختونخوا میں اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہے، اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ مطلب وہ وہاں پر بھی ظاہر ہے یہ جو رائٹس ہیں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں پر تو سب سے پہلے جابز کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کے اندر گیا تھا، تو آپ نے ایز این ایکٹیوسٹ یہ جاننے کی کوشش کی کہ کیا ہو رہا ہے ایسا؟ جی بالکل ایبسلیوٹلی. سو دیکھیں دو چیزیں ہیں آپ کو جو نظر آتی ہیں کے پی کے اندر. سب سے پہلے تھی کہ کے پی کے اندر جو پشتو سپیکنگ خواجہ سراز ہیں، پشتو سپیکنگ ٹرانسجینڈر ویمن ہیں، وہ پریڈومیننٹلی افغان امیگرنٹس اور افغان ریفیوجیز ہیں. تو ان کے پاس وہ والی سول پروٹیکشنز نہیں ہیں جو کہ پاکستانی ٹرانسجینڈر ویمن کے پاس ایٹ لیسٹ آن پیپر موجود ہیں. ملتی ہمیں بھی نہیں ہے وہ، لیکن چلیں اگر کہ میں ہوں پاکستانی شہری خواجہ سرا اور میرے ساتھ ایک افغان ریفیوجی خواجہ سرا ہے، اور آپ ایک ظالم مرد ہیں، ایک بیلا ہے جو کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو اٹیک کرنا چاہتی ہیں، تو آپ بھی ایزیئر ٹارگٹ کو چوز کریں گی اور آپ افغان ریفیوجی کی طرف جائیں گی. دوسرا بڑا مسئلہ ہمارے پاس جو خیبر پختونخوا کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ لوکل کانفلکٹس بہت ڈیولپ ہو رہے ہیں، خصوصی طور پہ مردان نامی شہر میں. مردان کے اندر جو لوکل پاپولیشن ہے اس نے مسجدوں میں خطبوں کے ذریعے اور لوکل ریٹورک اور نیریٹو بلڈنگ کے ذریعے انہوں نے جو کچھ بھی برا ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا الزام اٹھا کے خواجہ سراؤں کے اوپر ڈال دیا ہے کہ جی یہ گندے لوگ ہیں، یہ قوم لوٹ والے ہیں، یہ فحاشی پھیلاتے ہیں، یہ ناچتے گاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری پختونولی، ہمارا کلچر، ہمارے مردان کا کلچر ڈسٹرب ہو رہا ہے. اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ آپ کچھ بھی ہمارے ساتھ کر جائیں اور کرنے کے بعد آپ ہماری ٹانگوں میں گولیاں مار دیں، آپ ہمارا ریپ کر دیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ تو ایک ہیرو ہیں کیونکہ آپ نے ایک برے انسان کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کمٹنگ ٹرانس وائلنس ناؤ از بینگ سیلیبریٹڈ کہ واو تم نے کتنا نیک کام کیا ہے کہ تم نے اتنی گندے فرد کو، اس لوتھیے کو تم نے ہمارے ملک سے اور ہماری قوم سے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو واو اپلاز. تو وہ چیپ اپلاز کی خاطر ایک تو آپ کا فائدہ بھی ہو گیا، آپ کی حوث بھی پوری ہو گئی، آپ نے میرا پیسہ بھی چرا لیا جو آپ میرا چرانا چاہ رہے تھے، ساتھ میں آپ کو جو تشدد کی حوث تھی وہ بھی آپ کی پوری ہوگی، اور آخر میں آپ کو آپ کے ارد گرد کے لوگ واہ واہ بھی کریں گے کہ واہ جی واہ کیا بات ہے، آپ نے کیا کام کیا. تو یہ چیز آپ کو کے پی کے اندر اس لیے اتنی زیادہ نظر آ رہی ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ونس اگین نادیہ، جو بندہ بھی یہ والا کام کرے، پاکستان میں ٹرانسفوبیا از ناٹ اے کرائم، اٹ از ناٹ اے ہیٹ کرائم. آپ خواجہ سراؤں کو گالیاں بھی نکال سکتے ہیں بٹ اٹ از ناٹ اے کرائم. ہمیں ہمارے منہ پہ دی جاتی ہیں، ہائرنگ کے ٹائم پہ دی جاتی ہیں، ہمیں اٹیک کرتے ہوئے دی جاتی ہیں کہ تم تو، اور وہ جو کاف سے لفظ ہے، تم تو یہ ہو، تمہارا کوئی تمہاری بات کوئی کیوں سنے گا. اٹس بیسیکلی دیٹ از واٹ از سیڈ، اور کوئی کرائم نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ کو اس وقت ٹرانسفوبیا کو ڈیفائن کر کے ایک ہیٹ کرائم کے طور پہ ڈکلیئر کرنا چاہیے، اینڈ دس کرائم شوڈ بی ٹرائیڈ ان این اینٹی ٹیررزم کورٹ، ریگولر کورٹ نہیں، بیکاز دس از ٹیررزم. جس ریٹ پہ ہماری کمیونٹی کا مرڈر ہو رہا ہے، دس از اے ہائر مرڈر ریٹ دین دا روانڈن جینوسائیڈ. Absolutely, ہمارا مرڈر ریٹ از 15 times higher, sorry, yes, 15 times higher than the murder rate of El Salvador, which is the highest murder rate in the world. تو ہمارا تو اوپن جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. تو یہ کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹرانسفوبیا کو ٹیررزم ڈکلیئر کرنا چاہیے تاکہ جتنے لوگ کیجول ٹرانسفوبیا سے لے کے ایکسپلسٹ مرڈرس ٹرانسفوبیا کمٹ کریں ان کو آپ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر ذرا ٹرائی